بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشارت راجہ شہر اقتدار سے ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پارلیمانی کمیٹی نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے چیف جسٹس کی نامزدگی کرنی تھی، جو پینل جانا تھا 3 سینئر ترین ججز کا، پینل آج گیا 3 سینئر ترین ججز کا، جس میں جسٹس منصور شاہ پہلے نمبر پر، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی۔ ان 3 ججز کا پینل گیا تو پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو بطور چیف جسٹس پاکستان کا اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور پارلیمانی کمیٹی نے 2 اکثریت سے ان کی نامزدگی کی منظوری دی۔ وہاں سے پارلیمانی کمیٹی سے یہ وزیراعظم پاکستان کے پاس، اور وزیراعظم پاکستان سے ہوتا ہوا یہ پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس جائے گا، اور وہ اس کی نامزدگی پر وہ سائن کریں گے، اپنے دستخط کریں گے۔ 25 تاریخ کو صبح صدارتی ہاؤس میں حلف ہوگا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا، آنے والے چیف جسٹس کا۔ تو آج ہم جو آپ کے سامنے ایک تو رکھیں گے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ماضی کا، جس کیس میں وہ بیٹھتے، ہر کیس میں وہ کیا کرتے رہے، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ وہ ہر کیس میں اپنی علیحدہ ایک الگ سے 1.5 انچ کی مسجد، آپ اسے کہیں یا جو مرضی نام دیں، وہ ہر کیس میں ایک بالکل الگ سی اپنی دنیا بسائے ہوتے ہر کیس میں۔ ایک اس پر بات کریں گے، اور دوسرا جسٹس منیب اور جسٹس منصور شاہ کا بھی ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا کریں گے، کیا وہ استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے، اس پر بات کریں گے۔ اور نمبر 3، جانے والے چیف جسٹس، مطلب قاضی القضاء جو موجودہ ہیں، جنہیں میں کہتا ہوں ابھی ظاہر 25 کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس میں انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا۔ وہ اختلافی نوٹ کم تھا، ماتم زیادہ تھا ان کا۔ اس نوٹ میں انہوں نے وہ جو دیہاتوں کی ایک بری مائی نہیں ہوتی کہ وہ جو روتی رہتی ہے لوگوں کے سامنے، اور جہاں وہ بیٹھتی ہے جاتی ہے گلے کرتی ہے روتی ہے، وہ جسے اپنی زبان میں پھپھے کٹنی کا پتہ نہیں، یا جس طرح بھی آپ کہیں کہ وہ رونا رویا جاتا ہے، انہوں نے وہ رونا رویا۔ لیکن یہاں پر بھی وہ جاتے جاتے انہوں نے اپنی یہ ایک اچھا ہوا کہ قوم کے سامنے سے انہوں نے اپنا وہ نقاب اتارا، اور ایک اور چہرہ وہ قوم کے سامنے آیا۔ یہ ان سب لوگوں کے لیے کہ جو کہتے تھے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب بڑے انصاف پسند، آئین پسند، جمہوریت پسند جسٹس ہیں۔ بہرحال اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آتے ہیں کہ جو نامزد چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کا ٹریک ریکارڈ کیسا رہا؟ یہ بڑی، انہوں نے تعلیم باہر سے بھی حاصل کی، سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، پھر یہاں سے جب سپریم کورٹ میں آئے ان کے سامنے جو بھی بینچز لگتے تو وہ جو فیصلے دیتے، وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی وہ 1.5 انچ کی اپنی مسجد تیار کرتے۔ میں ناظرین آپ کو بتاؤں تھوڑا سا، یہ کچھ 6-7 پوائنٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک طویل ہے لیکن چلیں، میں اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس پاکستان بننے والے ہیں وہ کتنے منتشر الخیال انسان ہیں، وہ مختلف الخیال، منتشر الخیال جسے کہتے ہیں وہ انسان ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ منتشر الخیال انسان کبھی جو ہے نا وہ نام اور اس طرح کا، جس طرح اسے معاشرے کے اندر کہتے ہیں نا کہ بڑا ہونا، وہ کبھی بڑا نہیں بنتا۔ منتشر الخیال معروف بن سکتا ہے، معروف اور بڑا ہونے میں فرق ہے، لیکن وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا۔ جس طرح جسٹس کارنیلیس بنے تھے، جس طرح جسٹس حمود الرحمان بنے تھے، جس طرح جسٹس ایس اے رحمان بنے تھے، جس طرح جسٹس دوراب پٹیل، رانا بھگوان داس، جسٹس سکیانی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، اس طرح کے یہ بڑے نہیں بن سکیں گے۔ یہ میں ان کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جب وہ پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کیس میں خصوصی بینچ بنا، جو سربراہ بنایا گیا تھا، اس بینچ کا سربراہ انہیں بنایا تھا کہ اس کیس کو لے کر چلنا ہے، کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے اور اس کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے، جس میں جسٹس سیٹھ وقار بھی تھے،
سندھ کے ایک جسٹس شاہ وہ بھی تھے اور ایک پشاور ہائی کورٹ کے، اس کے بعد ان کو سربراہ بنایا گیا تھا۔ تو موصوف نے جسٹس یحییٰ آفریدی نے کچھ عرصہ کیس کی بینچ بطور بینچ اس کیس کو چلایا، کوئی 2-4 سماعتیں ہوئی تو خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا۔ یہ پہلا، یہ جب وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جب بھی ان پر بار پڑتا ہے نا، وزن پڑتا ہے نا، بینچ کا سربراہ بنایا جاتا ہے نا، وزن پڑتا ہے، تو یہ ہمیشہ پتلی گلی سے آگے پیچھے اس طرح کر کے نا نکل جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جب صدارتی ریفرنس دائر ہوا موجودہ جو چیف جسٹس ہے قاضی القضاء قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف، تو یہ اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے وہ سماعت کرنی تھی، تو انہوں نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا قاضی القضاء کے خلاف، اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ ان کے منتشر خیالی کی ایک اور جو ہے وہ بڑا مارکا یہ۔ پھر 25 مئی یہ جب لانگ مارچ ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ 2023 کو جب لانگ مارچ ہوا، 25 مئی 2022 کو جب عمران خان نے لانگ مارچ کیا تو وہ کیس سپریم کورٹ میں گیا، تو اس لانگ مارچ میں انہوں نے ایک علیحدہ 1.5 انچ کی مسجد بنائی اور ایک علیحدہ نوٹ لکھا کہ عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے۔ ایک علیحدہ نوٹ لکھا کہ عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے۔ اچھا، اس طرح ملٹری کورٹ جہاں سیولین کا ٹرائل ہونا تھا، اب ناظرین یہ دیکھیں، انہوں نے ملٹری کورٹ کیس میں سیولین کا ٹرائل درست قرار دیا۔ یہ پہلے انہوں نے کہا، ایک کیس تھا پہلے، تو انہوں نے اس میں کہا کہ ملٹری کورٹ میں سیولین کا ٹرائل درست ہے۔ جب جسٹس اعجاز الحسن وہ کی سربراہی میں بینچ بنا تھا، اس میں انہوں نے کہا، لیکن وہاں پر ایک انہوں نے سیکشن 2D اس کی انہوں نے مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بحال رہنا چاہیے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل جو ہے سیولین کا وہ درست ہے، تو وہ وہاں پر یہ کہتے ہیں اگلے ایک کیس لگتا ہے ان کے بینچ میں، اس کے بینچ کے سربراہ بھی ہوئے ہوتے ہیں جیسے اعجاز الحسن، تو اس میں کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں سیولین کا ٹرائل غلط ہے لیکن سیکشن 2D برقرار رہنی چاہیے۔ ایک اور منتشر خیالی کا بڑا مارکا۔ اچھا، پھر جب پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن کیس میں وہ الیکشن کیس لگا یہاں پر سپریم کورٹ میں، بڑا مشہور کیس ہے، تو انہوں نے ایک نوٹ لکھا جی کہ یہ معاملہ چونکہ ہائی کورٹ میں ان درخواستوں کو خارج کر دیا جائے، سپریم کورٹ یہ کیس سن ہی نہیں سکتی، یہ ایک علیحدہ سا نوٹ لکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا، وہ معاملہ گیا سپریم کورٹ میں۔ یہ اس بینچ کا حصہ تھے جس بینچ کا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز نے خط لکھا تھا 25 مارچ کو، کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ دباؤ ہو رہا ہے، انٹرفیئر ہو رہا ہے، مختلف ایجنسیز کا ذکر تھا، گھروں میں بیڈ رومز میں کیمرے لگانے کا ذکر تھا، ان کے فیملیز کے لوگ اغوا کرنے کا ذکر تھا، وہ سارا ذکر تھا۔ جب وہ کیس سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے اس پر سو موٹو لیا، تو اس میں انہوں نے ایک علیحدہ اضافی نوٹ لکھ کر، اب کیس چل رہا تھا، پھر دوسری سماعت پر علیحدہ اضافی نوٹ لکھ کر خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا۔ یہ بڑے میں جو اہم کیسز ہیں نا اس کی میں تفصیل بتا رہا ہوں بطور جسٹس جو یہ سنتے رہے۔ اچھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اب دیکھیں، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں انہوں نے اس کو درست قرار دیا تھا۔ جو میراتھن ریس آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ جس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب آیا تھا تو موجودہ چیف جسٹس نے 9 ماہ چیمبر میں کام کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں اس وقت تک کام نہیں کروں گا جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے اس ایکٹ کا۔ انہوں نے خود کو 9 ماہ چیمبر تک محدود کر دیا۔ اس کے بعد جناب انہوں نے جب یہ چیف جسٹس بنے تو سب سے پہلے انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلایا۔ فل کورٹ اجلاس بلانے کے بعد انہوں نے وہاں اجلاس میں فیصلہ کیا جی کہ فل کورٹ بیٹھے گی اور پھر فیصلہ کریں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا۔ اس کے بعد جو ہے بینچز اور کیسز کی سماعت ہوگی، بینچ بنیں گے۔ وہ جب ہوا تو وہ جس طرح ایک وہ اس کو انہوں نے بڑا قرار دیا جی کہ جمہوریت کی فتح، آئین کی فتح، فلاں کی فتح، تو پھر جب وہ گلے کی ہڈی بنا تو پھر ایک لمبی کہانی ہے یہ۔ لیکن اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا میں بات کرتا ہوں۔ اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے اسے درست قرار دیا۔ درست قرار دینے کے ساتھ ایک اضافی نوٹ بھی لکھا کہ ان میں اپیل کی سماعت کہاں سے ہونی چاہیے، کہاں سے نہیں ہونی چاہیے۔ جو اپیل
ہونی چاہیے، مطلب جو فیصلے ہو چکے تھے پہلے اس کے بعد اگر وہ اپیل ہونی چاہیے تو کہاں سے سٹارٹ ہونی چاہیے اور کہاں سے نہیں ہونی چاہیے۔ باقی ججز نے کہا کہ زیادہ پرانی جو اپیلیں ہیں وہ نہیں سننی چاہیے، 6 ماہ کے انہوں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے ایک بالکل علیحدہ سا ایک نوٹ لکھا، بڑا ڈفرینٹ سا نوٹ لکھا انہوں نے کہ اس کی جو ہے وہ ماضی سے اس کا اطلاق ہونا چاہیے، 2 سال پہلے کسی کا اطلاق ہونا چاہیے۔ وہ ایک بالکل ان کی علیحدہ سے رائے تھی۔ جتنے بھی بڑے کیس تھے نا ان کے سامنے، جس بینچ کا یہ حصہ ہوتے یا جس بینچ کا یہ سربراہ بنتے، سربراہ تو خیر وہ آج تک اتنا کسی بڑے کیس میں ان کو سربراہ نہیں بنایا گیا، بینچ کا حصہ ضرور رہے، لیکن یہ ہے کہ سربراہ نہیں بنے۔ لیکن ان تمام بڑے کیسز میں یہ خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیتے، یا علیحدہ کر لیتے یا فیصلے میں اگر بیٹھتے۔ تو ہوتا ہے نا کہ ججز اگر کوئی کسی سے اتفاق کرتا ہے تو وہ اپنا نوٹ دیتا ہے، یہ اتفاق بھی نہیں کرتے، اختلاف بھی نہیں کرتے، ایک علیحدہ سا اضافی نوٹ لکھتے ہیں، 1.5 انچ کی مسجد بناتے ہیں، اور اس کی وہ رائے سب سے بالکل علیحدہ ہوتی ہے۔ جیسے مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، اس میں 8 کا فیصلہ تھا، 5 کا فیصلہ آیا، اس میں 8 ججز ایک طرف تھے، 3 ججز ایک طرف تھے، بشمول جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس جمال مندوخیل اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ تو یہ جناب ان کا اپنا ایک علیحدہ نوٹ تھا، اس میں ایک عجیب کہانی انہوں نے اس میں ڈالی تھی کہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ اس کا حق بنتی تھی، لیکن وہ کب سے بنتی تھی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس میں نہیں، اچھا انہوں نے یہ لکھا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق نہیں بنتی تھی، انہیں دے دی گئی تھی، لیکن اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں چونکہ اتفاق نہیں کرتا ایکسیٹی بینچ سے، لہٰذا میں اپنا اضافی نوٹ علیحدہ لکھوں گا۔ یہ ان کی منتشر خیالی کی باتیں ہیں۔ ابھی جب یہ 25 کو انشاءاللہ حلف اٹھائیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ جسٹس رانا بھگوان داس بنتے ہیں یا جسٹس جاوید اقبال بنتے ہیں۔ جسٹس رانا بھگوان داس جب جسٹس افتخار چودھری پاکستان کی تاریخ کا سیاہ رو چیف جسٹس رہا ہے، وہ جب انہیں ہٹایا مشرف نے تو جسٹس رانا بھگوان داس کو کہا گیا کہ آپ جو موسٹ سینئر جج ہیں تو آپ چیف جسٹس بنے، تو انہوں نے انکار کر دیا یکسر۔ انہوں نے کہا نہیں، نفی میں سرل ہے، میں نہیں کر سکتا، I can't do it۔ تو پھر جسٹس جاوید اقبال کو کہا تو انہوں نے کہا جی آئے جی بسم اللہ، وہی جسٹس جاوید اقبال جو کہتے تھے سر تاپا، ناظرین وہ میں نے لفظ استعمال کیا۔ جسٹس رانا بھگوان داس امر ہو گئے، جبکہ جسٹس جاوید اقبال آج بھی سر تاپا ڈونٹ وصول کرتے ہیں تاریخ میں۔ وہ گمنام تو نہیں ہوئے، لیکن یہ تاریخ انہیں کس طرح یاد کری، آج بھی یاد کر رہی ہے انہیں منیر کے ساتھ، فائز عیسیٰ کے ساتھ، مولوی مشتاق کے ساتھ، کہ وہ کیا کیا کرتے رہے، کیا کیا گل کھلاتے رہے۔ آگے چلتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے مخصوص نشستوں میں ایک اضافی نوٹ لکھا۔ اس اضافی نوٹ میں انہوں نے دنیا کی تاریخ کا، میں عدالتی تاریخ کا پہلا چیف جسٹس میں نے دیکھا ہے جو کسی عدالت کا سربراہ ہے، وہ اپنے اضافی، اس حالت میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس اضافی نوٹ کی وہی حیثیت ہے جو ایک جعلی نوٹ کی ہوتی ہے۔ اس اضافی نوٹ کی کوئی حیثیت ہے عدالتی تاریخ میں، عدالت میں، اس فیصلے سے اس کی حیثیت وہی جعلی نوٹ کی طرح ہے، لیکن انہوں نے اس نوٹ میں وہ رونا رویا، مطلب ماتم کیا انہوں نے۔ وہ بر صورت جو ہے نا وہ کرسی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، انہوں نے ترغیب دی دنیا کی تاریخ کا پہلا چیف جسٹس عدالتی تاریخ کا، جو خود کہتا ہے کہ آپ اس فیصلے پر عمل، ترغیب دیتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل نہ کریں۔ عجیب و غریب قسم کی، مزکہ خیز قسم کی وہ اضافی نوٹ لکھا گیا، اور پھر کہتا ہے بائنڈنگ نہیں ہے تو انہیں عدالت نہیں لگے گی۔ یار یہ نرگسیت کا مارا شخص جس نے عدلیہ کی تباہی، جس نے پاکستان کی عدلیہ کی تباہی اور بربادی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا، سب سے بڑا سہولت کار، یہ نرگسیت کا مارا شخص جسے قاضی القضاء قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں۔ تاریخ لکھی جا چکی ہے، مورخ لکھ رہا ہے تاریخ، مورخ نے تاریخ لکھ دی ہے، باقی 2-3 دن رہتے ہیں، ہر روز ایک نیا چہرہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چہرہ جو ہے نا وہ اس پیاز کی مانند ہے، ایک لیئر اتارتے ہیں نا
تو اندر سے جو لہر سامنے آتی ہے وہ انتہائی بھیانک قسم کی لہر ہوتی ہے. یہ جمہوریت آئین کا جعلی پھیرا انہوں نے لہرایا کہ میں جمہوریت اور آئین کا جعلی پھیرا میں نے تھام رکھا ہے. وہ حضرت علی کا قول ہے کہ انسان کا چہرہ اشکار اس وقت ہوتا ہے دنیا کے سامنے جب وہ جب اس کے پاس طاقت آتی ہے، جب اس کے پاس اختیار آتا ہے. جب اس شخص کے پاس اختیار آیا تو قوم کے سامنے جو چہرہ آیا وہ آئین اور جمہوریت کا جعلی لبادہ اوڑے. جب نقاب اترا تو اندر سے انتہائی بھیانک چہرہ، بادشاہ ڈکٹیٹر والا چہرہ عوام کے سامنے آیا. تو ناظرین یہ ہے کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور شاہ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں گے، لیکن میں وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. وہ سسٹم میں رہتے ہوئے ابھی تک جب میں یہ ویلا کر رہا ہوں نا، ابھی تک میری اطلاعات یہی ہے کہ وہ ریزائن نہیں کریں گے. وہ اس سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم سے لڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میدان میں اترتے ہیں نا کسی دوسری مخالف ٹیم کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو آپ میدان کے اندر رہ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں. میدان اگر چھوڑ دیں گے تو وہ فاتح بنے گا، آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا. اگر آپ نے کرپٹ سسٹم کو خاک چٹانی ہے، دھول چٹانی ہے، تو پھر آپ کو سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس سے لڑنا پڑتا ہے. یہ تمام چالاکیوں، تمام عیاریوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. وقت پلٹا کھا جاتا ہے، وقت پلٹا کھاتے ہوئے دیر نہیں لگاتا. سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ بدلتا رہتا ہے سورج، ہمیشہ لائن اپنی، سردیوں میں ادھر، گرمیوں میں کہیں اور ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ جو اس ملک کے اندر سورج سویرا طلوع ہوگا، روشن سویرا، یہ نہیں کہ نہیں ہوگا. ظلم کی رات جتنی بھی مرضی طویل ہو، جتنی مرضی طویل ہو، قدرت کی سنت ہے کہ وہ اپنی زمین زیادہ دیر ظالموں کے حوالے نہیں کیا کرتا. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کہاں سے شروع کریں آپ؟ 1400 سال پہلے شروع کریں، اس سے پہلے کروڑ سال پہلے چلے جائیں. حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آپ اٹھا کر دیکھیں، ظلم کی رات کبھی طویل نہیں ہوتی. فرعون کو بڑا غرور تھا، بڑا مان تھا، بڑا ناز تھا. اس نے کہا میں خدا ہوں دنیا کا. موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے، وہ اقتدار نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں اپنی جو میں بنی اسرائیلی ہے نا، انہیں میں مصر سے لے کر جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ غلام میں نے نہیں رہنے دیتا. وہ رات کے اندھیرے میں نکلے تو پھر انہوں نے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. تو پھر باقی وہ اللہ اپنی کتاب میں فرما گیا، اسے رجوع کرے آپ تو پڑھے کہ کیا ہوا تھا. جہاں پر وہ بڑے بڑے آئے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے. ظلم کی رسی دراز نہیں ہوتی، ایک دن سکڑ جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ وہ ڈور کھینچتا ہے نا تو پھر پتہ نہیں چلتا. بڑے بڑے جابر آئے دنیا میں، چلے گئے. بادشاہ صرف رب کی ہے، جو فیصلے کر جاتا ہے اچھے وہی امر ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس کا نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کیا فیصلہ کرتے ہیں. وہ تاریخ کے ہاتھوں امر ہوتے ہیں یا تاریخ میں گمنام زندگی بسر کرتے ہیں. تاریخ میں یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.